آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف سے سامنے باغ سلمان فارسی، اور اس جگہ اور مقام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی سے آزاد کروانے کے لیے کھجوروں کا ایک باغ اپنے دست مبارک سے اسی مقام پر کہیں لگا۔ ابھی جگہ اور مقام نہیں بتایا جاتا ہے، درخت اور پھل سب بات کا ہے۔ تو یہ بھی ایک تاریخی باغ ہے جو مدینے میں باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا جی، دوسرا تحفہ سرما اس میں جو ہے میرے پاس، آپ کو اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں۔ یہ سرما کیسے تیار ہونا ہے جی؟ یہ مصر سے آتا ہے، کوہ طور پہاڑ کے ٹکڑے کو پیسنے کے بعد اس میں آب زمزم ملا کے اور سرما ملانے کے بعد اسے تیار کیا جاتا ہے مدینے میں۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بہترین سرما اس میں ہے، یہ آنکھوں کی بینائی نکھارتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی بھی حاجی کو یہ سرما چاہیے تو یہ ایک سرما جو ہے صرف 5 ریال کا ہے۔ اگر کسی کو ڈبہ لینا ہے اس کے ڈبے میں 12 ہے، یہ درجن کی پیکنگ ہے۔ ویسے یہ درجن 60 ریال کا بنتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حاجی 60 ریال کا یہ ڈبہ لینا چاہے گا تو یہ آپ کو 50 کا مل جائے گا۔ اور مدینے میں برنی برکت یا برنی مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ برنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بہترین کھجور برنی یہ بیماریوں سے پاک ہے اور اس میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کھجور انبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھجور ہے۔ مدینے کی کھجوروں میں ایک کلمی کھجور بھی ہے۔ تو یہ چند کھجوریں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہر مدینہ سے نسبت رکھنے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں شفا بتائی۔ اب ہم لوگ اس باغ کی زیارت کریں گے جس میں وہ کنواں بیر روما، جسے بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس بستی میں ایک یہودی کنویں کا پانی فروخت کیا کرتا ہے تو وہ اس بستی میں تشریف لائے اور اس یہودی سے پہلے آدھا کنواں خریدا۔ وقت متعین ہو گیا کہ اس وقت میں پانی سب لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ ہے، تو اس میں جائے کرتے جب پانی کنویں پہ فی سبیل اللہ مل رہا ہوتا، اور جب اس یہودی کے پانی فروخت کرنے کا وقت آتا تو کنویں پہ کوئی بھی نہ جاتا، تو اس یہودی نے تنگ آ کے باقی کا کنواں بھی فروخت کر دیا۔ پھر اسی دن سے اس کنویں کا نام بیر عثمان ہو گیا، بیر روما سے بیر عثمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ کنواں ایک باغ کے اندر موجود ہے، اور وہ باغ آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف دکھائی دے گا۔ تھوڑا آگے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو وہ باغ دکھائی دے گا جو ابھی فی الحال وہ کنواں ہے بیر عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ہے۔ الٹے ہاتھ پہ ہی آپ کو بورڈ لکھا ہوا بیر عثمان کا نظر آئے گا، بیر روما کی تاریخ لکھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ 15-20 منٹ کے لیے آپ لوگ مدینہ شریف کے جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کی زیارت کیجیے گا۔ اندر کھجوروں کے سٹال لگے ہیں، ان سے آپ جا کر کھجوروں تمہاروں کے طور پر کھا بھی سکتے ہیں، اجازت ہے۔ میں ان حاجیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مدینہ شریف کے باغات کی تھوڑی بہت کھجوریں لے جائیں، کیونکہ جو مدینے کے باغوں سے اتری کھجوریں ہیں ان پہ مدینے کی خاک پڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھی، اور خاک سے مراد ہوا میں اڑنے والی گرد ہے، نہ کہ نیچے پڑی ہوئی مٹی۔ اکثر آگے نیچے سے مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ یہ خاک شفا ہے۔ خاک سے مراد ہوا میں اڑنے والی گرد ہے۔
بلکہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر سے جب مدینے میں واپس تشریف لائے تو شہر مدینہ جب داخل ہوئے تو مدینے میں ایک گرد ایک مٹی کا طوفان تھا. تو صحابہ کرام نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. نبی علیہ السلام نے مدینے میں اڑنے والی اس گرد سے اپنے مبارک چہرے کو ڈھانپا نہیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس گرد اس خاک میں بھی شفا رکھی. تو خاک سے مراد ہے ہوا میں اڑنے والی گرد، اور جو مدینہ شریف کے باغات کی اتری کھجوریں ہیں ان پہ تو مدینہ کی خاک پڑی ہے. اس لیے مدینہ کی کھجوریں خاص مانی جاتی ہیں کیونکہ اکثر کھجور باہر سے بھی آتی ہے، دوسرے شہروں میں بھی کاشت ہو رہی ہے. تو ہم لوگ یہاں اتریں گے